والا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد الصادق الامین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ حضرات، کل میں نے آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ زکوٰۃ کے مسائل کو جاننا ضروری ہے، لہذا زکوٰۃ کے مسائل پر گفتگو شروع کی تھی، اور اس سلسلے میں چند اہم مسائل اور کچھ نئے مسائل بھی آپ کے سامنے رکھے گئے تھے، اور کل جن مسائل پر ہم کو بحث کرنا تھا وہ 6 قسم کے مسائل تھے۔ ان میں سے چوتھی قسم یعنی زکوٰۃ کے واجب ہونے کی شرطیں پیش کی جا رہی تھی، اور ان میں سے ایک شرط بیان کی تھی، اور وہ یہ تھی کہ زکوٰۃ کے واجب ہونے کی ایک شرط یہ ہے کہ آدمی نصاب کے برابر مال کا مالک ہو۔ اگر نصاب کے برابر اس کے پاس مال نہیں ہے، اس سے کم ہے، تو اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے۔ اس کی تفصیل کل عرض کر دی تھی۔ اب آئیے دوسری شرط کو سنتے ہیں اور سمجھتے ہیں۔ زکوٰۃ کے واجب ہونے کی دوسری شرط فقہا نے یہ بیان کی ہے کہ نصاب کے برابر جو مال ہے وہ مال نامی ہونا چاہیے، یعنی اس کے اندر بڑھنے کی صلاحیت ہونی چاہیے، اور یہ بڑھنا کبھی تو حقیقی طور پر ہوتا ہے، جیسے کسی کے پاس اونٹ یا گائے یا بکری ہو تو ان میں 1 کے 2 ہو جاتے ہیں اور 2 کے 4 ہو جاتے ہیں۔ یہ بڑھنا ہوا حقیقی طور پر بڑھنا، یہ ہے مال نامی کی مثال۔ اور دوسرے، یہ بڑھنا کبھی اس طرح ہوتا ہے کہ اس مال میں صلاحیت بڑھنے کی ہوتی ہے، جیسے روپیہ ہے، پیسہ ہے، سونا ہے، چاندی ہے، اسی طرح مال تجارت جس کا ذکر کل آپ کے سامنے تفصیلاً عرض کیا تھا۔ تو یہ چیزیں اگر ان کو کسی تجارت اور کاروبار میں لگایا جائے گا، انویسٹ کیا جائے گا، تو اس مال میں اضافہ در اضافہ ہوتا جائے گا۔ اس لیے یہ چیزیں بھی مال نامی کہلاتی ہیں، یعنی بڑھنے والا مال، روپیہ، پیسہ، سونا، چاندی اور تجارت میں لگائے جانے والا مال۔ الغرض جو مال بھی بڑھنے کی صلاحیت رکھتا ہے اس کے اوپر اسلام میں زکوٰۃ فرض ہوگی، اور جو مال نامی نہیں ہے، اس کے اندر بڑھنے کی صلاحیت نہیں ہے، تو اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کی مہربانیاں دیکھیے، اس کا فضل و کرم دیکھیے، زکوٰۃ کے احکام اس کے اندر خوب بندوں کی رعایت ہو رہی ہے، ان کے مزاج کی رعایت ہو رہی ہے، ان کی ضروریات کا لحاظ رکھا جا رہا ہے۔ یہ نہیں کہ بھائی سب کچھ دے دو، ہر مال میں سے دے دو، بلکہ اللہ نے ہر جگہ پر ہماری رعایت ہی رعایت فرمائی۔ بہرحال جب یہ سمجھ میں آ گیا تو یہ بھی معلوم ہو گیا کہ روپیہ، پیسہ، سونا، چاندی یہ سب مال نامی ہے، کیونکہ سونا، چاندی اور روپیہ، پیسہ اللہ تعالیٰ نے پیدا ہی کیا ہے مال بنانے کے لیے، مال کمانے کے ذریعے کے طور پر، لہذا کسی کے پاس یہ چیزیں موجود ہوں تو اس پر زکوٰۃ فرض ہوگی۔ اسی طرح جو بھی مال تجارت بیچنے خریدنے کے لیے جو سامان ہو وہ بھی مال نامی ہے، کیونکہ اس سے مال بڑھتا ہے۔ اس کے برخلاف جو مال نامی نہ ہو اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں، جیسے ذاتی مکان ہے، ذاتی دکان ہے، ضرورت کی جو سواریاں ہیں، کار ہے، اسکوٹر ہے یا اور کچھ، اسی طرح گھر میں استعمال کی جانے والی چیزیں جیسے برتن ہیں، صوفے ہیں، کرسیاں ہیں، قالین ہیں، اسی طرح پنکھے ہیں، فریج ہے، واشنگ مشین ہے،
ان کے اوپر زکات نہیں آئے گی۔ اسی طرح کپڑے ہیں پہننے کے، اناج ہے، غلہ ہے، اور ہیرے اور جواہرات جو بیچنے کے لیے نہیں بلکہ اپنے ذاتی استعمال کے لیے، یہ سب وہ چیزیں ہیں جو مال غیر نامی کہلاتے ہیں۔ ان کے اوپر زکات اسلام نے فرض نہیں کی، لہذا ذاتی مکان پر، ذاتی دکان پر، اپنی کار پر، اسکوٹر پر اور گھر کی چیزوں پر زکات عائد نہیں ہوگی، اس لیے کہ سب ضرورت کی چیزیں ہیں اور اس کے اندر بڑھنے کا بھی کوئی سوال نہیں۔ اب یہاں پر چند باتیں آپ کو سمجھتے چلنا چاہیے۔ یہاں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر کسی نے مال، مکان یا دکان بنایا یا خریدا، کوئی فلیٹ خریدا، بنوایا، مگر اس کا مقصد بیچنا، خریدنا یعنی تجارت نہیں ہے، بلکہ اس لیے خریدا ہے یا اس لیے بنوایا ہے کہ اس کو کرائے پر چلاؤں گا، تو اب سوال یہ ہے کہ ایسے مکان پر، ایسے فلیٹ پر، ایسے دکان پر زکات آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ایسی چیزوں پر بھی زکات نہیں ہے۔ یعنی اگر کسی نے فلیٹ خریدا اور اس کو کرائے پہ چلانا چاہتا ہے، اس سے کرایہ لینا چاہتا ہے، دکان بنایا، مال بنایا، لیکن وہ بیچنے کے لیے نہیں بنایا بلکہ بنا کر اسے کرائے پہ دے رہا ہے اور اس سے کرایہ وصول کرنا چاہتا ہے، تو یہ مال تجارت نہیں ہے، اور اس کے اوپر بھی یعنی اس کی مالیت پر بھی، دکان کی مالیت پر، فلیٹ کی مالیت پر، مال کی مالیت پر زکات نہیں ہے۔ ہاں، اس سے جو کرایہ وصول ہوتا ہے وہ اگر جمع کر کے رکھا تو وہ اور روپے میں شامل ہو جائے گا، جیسے اس کے پاس اور روپیہ پیسہ ہوگا، اور اس کی زکات جب دے گا تو اس کی زکات بھی دے گا، جبکہ وہ نصاب کے برابر بھی ہو اور سال اس کے اوپر گزر جائے۔ اسی طرح ایک اور مسئلہ سمجھیے کہ اگر کسی نے کار یا بس خریدی اور اس کو کرائے پہ چلاتا ہے تو اس کار اور بس کی مالیت پر بھی زکات نہیں ہے، کیونکہ یہ بھی مال نامی نہیں ہے۔ جیسے کرائے پر چلائے جانے والا مکان، جیسے وہاں زکات نہیں، جیسے ابھی اوپر عرض کیا، اسی طرح کار پر، بسوں پر اگر وہ کرائے پہ چلانے کے لیے ہو تو ان کی مالیت کے اوپر زکات نہیں ہوگی۔ ہاں، ان کی آمدنی پر زکات آئے گی جبکہ سال گزر جائے اور وہ نصاب کے برابر بھی ہو۔ اسی سلسلے کا ایک اور مسئلہ یہ ہے کہ دکان یا فیکٹری میں جو مشینریاں ہوتی ہیں، اسی طرح استعمال کرنے کے جو اوزار ہوتے ہیں، وہ بھی مال نامی نہیں ہے، لہذا مشینری پر زکات نہیں آئے گی، اور جو اوزار استعمال ہوتے ہیں مختلف چیزوں کے بنانے کے لیے، ان کے اوپر بھی زکات نہیں آئے گی۔ یہ سب اللہ کی مہربانیاں ہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بہت ساری چیزوں کے اوپر زکات نہیں رکھی ہے، جو رکھی ہے وہ بہت کم چیزوں کے اوپر رکھی ہے، لیکن اس کے باوجود بہت سارے لوگ اس کے اندر غفلت کرتے ہیں۔ مجھے ایک بات یاد آ گئی کہ ہمارے جاننے پہچاننے والے لوگوں میں ایک صاحب نے ایک بار مجھ سے زکات کے کچھ مسائل پوچھنے شروع کر دیے۔ انہوں نے کہا کہ میرا مکان ہے، اتنا بڑا مکان ہے، اتنا عالی شان مکان ہے، اس کے اوپر زکات ہے تو کتنی ہے؟ میں نے کہا اس کے اوپر تو زکات نہیں ہے۔ انہوں نے کہا میں تو ہر سال دیتا آ رہا ہوں۔ پھر انہوں نے کہا کہ میری فیکٹری ہے، میں نے کہا اس پر بھی زکات نہیں ہے۔ پھر انہوں نے بتایا کہ ہمارے ہاں اتنی کاریں ہیں، میں نے کہا اس کے اوپر بھی زکات نہیں ہے، اور بھی بہت ساری چیزیں وہ پوچھتے رہے، اور میں ان کو جواب دیتا رہا کہ اس کے اوپر زکات نہیں ہے، اس کے اوپر زکات نہیں ہے، اس کے اوپر زکات نہیں ہے۔ اور پھر میں نے وضاحت کی کہ زکات کن چیزوں پر ہوتی ہے، تو ان کو بڑا تعجب ہوا اور کہنے لگے کہ میں ان ساری چیزوں کی بھی کچھ نہ کچھ زکات ہر سال نکالتا آ رہا ہوں۔ میں نے کہا خیر، جو آپ نے دیا اللہ نے اسے قبول کر لیا ہوگا، وہ آپ کے کام تو آئے گا، لیکن شریعت کو جاننے کا ایک فائدہ دیکھیے یہ بھی ہے کہ آپ اگر ان چیزوں کو جانتے تو آپ
جو ہے اس کی زکوٰۃ نہ ادا کرتے اور یہ آپ کا مال آپ کے لیے بچ جاتا، تو ایک درجے میں شریعت کو جاننا اس اعتبار سے بھی ہمارے لیے مفید ہے۔ بہرحال اسی طرح ایک اور مسئلہ سمجھ لیں کہ بعض لوگ مختلف قسم کی چیزوں کو کرائے پہ چلاتے ہیں، کراکری، پنڈال، شامیانہ، کرسیاں، شادی اور تقریبات کا مختلف قسم کا سامان، پکوان کے برتن وغیرہ وغیرہ، بلکہ آج تو ایک بہت بڑا بزنس ہے یہ۔ تو اب سوال یہ ہے کہ کیا ان چیزوں پر زکوٰۃ عائد ہوگی؟ اس کا سارا کاروبار تو اسی سے ہوتا ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ کراکری پر اور کرائے پر دی جانے والی ان چیزوں پر بھی زکوٰۃ نہیں ہے، یعنی ان کی مالیت پر زکوٰۃ نہیں ہے، کیونکہ یہ چیزیں بھی مال نامی نہیں ہے۔ البتہ ان چیزوں سے جو کمائی ہوتی ہے وہ اگر کھا پی کر بچے اور ایک سال گزر جائے اور نصاب کے برابر ہو تو اس پر زکوٰۃ عائد ہوگی۔ یہ سب مسائل اوپر والی بات سے نکلنے والے مسائل ہیں جس کو تفصیل کے ساتھ میں آپ کے سامنے رکھ دیا ہے۔ اب آئیے اس سلسلے کی تیسری شرط پر گفتگو کرتے ہیں۔ تیسری شرط یہ ہے کہ مال پر ملکیت تام ہو، مال پر ملکیت تام ہو یعنی مکمل ہو۔ جس مال پر زکوٰۃ عائد ہوتی ہے وہ مال ایسا ہونا چاہیے کہ جس کے اوپر آدمی کی مکمل ملکیت ہو، اونرشپ ہو۔ اور مکمل اونرشپ کا مطلب، مکمل ملکیت کا مطلب فقہا نے یہ بتایا ہے کہ آدمی مال کا مالک بھی ہو اور وہ اس کے قبضے میں بھی ہو، چاہے وہ قبضہ حقیقی قبضہ ہو یا حکمی طور پر قبضہ ہو۔ اس کو ذرا غور سے سننا اور سمجھنا چاہیے کہ کیا مطلب ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی ایک مال کا مالک بھی ہو اور اس کو اس پر قبضہ بھی حاصل ہو تو وہ مکمل مالک ہے، مکمل اس کو اونرشپ حاصل ہے۔ پھر یہ سمجھیے کہ قبضہ دو قسم کا ہوتا ہے، ایک حقیقی قبضہ، جیسے ایک شخص کے ہاتھ میں اس کا اپنا مال موجود ہے، اس کی دسترس میں ہے، وہ رکھتا ہے، وہ اٹھاتا ہے، جب چاہے استعمال کر سکتا ہے۔ اور ایک ہوتا ہے حکمی قبضہ، جیسے ایک شخص کا مال اس کے کسی دوست کے پاس امانت رکھا ہوا ہے یا کسی کو وہ قرض میں دے رکھا ہے، تو یہ مال اگرچہ اس کے پاس حقیقی طور پر تو موجود نہیں ہے مگر حکمی طور پر اس کے قبضے میں ہے، کیونکہ وہ جب چاہے اپنا مال وصول کر سکتا ہے۔ اس سے معلوم ہو گیا کہ بینک میں جو رقم رکھی جاتی ہے اس پر بھی زکوٰۃ آئے گی، خواہ وہ فکسڈ ڈپازٹ ہو یا سیونگ اکاؤنٹ میں رکھی ہوئی ہو یا کسی اور طرح کے اکاؤنٹ میں، کیونکہ یہ مال اور رقم خود اس نے اپنی مرضی سے بینک میں رکھایا ہے، اس لیے گویا اس کا قبضہ حکمی طور پر موجود ہے۔ بعض لوگ یہاں پر اشکال کرتے ہیں کہ فکسڈ ڈپازٹ میں ایک مقررہ مدت کے لیے جب آدمی رقم جمع کرتا ہے تو اس مدت سے پہلے اس کو نکالنے کا اختیار نہیں ہوتا، تو اس کا قبضہ کہاں ہوا؟ لیکن غور سے سن لیجئے کہ جب آدمی نے خود اس کی اپنی مرضی سے بینک میں ایک مدت کے لیے رکھ دیا ہے تو اس کو حکمی قبضہ مانا جائے گا اور ایسا سمجھا جائے گا جیسے کسی آدمی نے کسی جگہ پر مال کو لے جا کر محفوظ کر دیا ہے۔ تو لہذا سال بسال بینک میں رکھی ہوئی رقم کے اوپر بھی زکوٰۃ عائد ہوگی۔ الغرض جب یہ بات واضح ہو گئی تو اب سمجھیے کہ اگر ایک شخص مال کا مالک تو ہے مگر وہ اس کے قبضے میں نہیں ہے، نہ حقیقی طور پر نہ حکمی طور پر۔ حقیقی اور حکمی کا مطلب تو اوپر ابھی میں نے عرض کر دیا آپ کے سامنے۔ تو ایک شخص مالک تو ہے لیکن اس کا وہ مال اس کے قبضے میں بالکل نہیں ہے، نہ حقیقی طور پر ہے نہ حکمی طور پر، تو فی الحال اس کی زکوٰۃ اس کے اوپر نہیں آئے گی، بلکہ جب وہ رقم اپنے قبضے میں آ جائے تو اس پر ایک سال گزرنے کے بعد زکوٰۃ آئے گی۔
اس کی مثال یہ ہے کہ کسی نے اپنا زیور کسی کے پاس گروی رکھ کر اس پر کچھ قرضہ لے لیا، بینک میں رکھ کر یا کسی اور جگہ پر رکھ کر، تو اس زیور پر زکات نہیں آئے گی جب تک کہ وہ گروی سے چھڑا نہ لیا جائے۔ وجہ یہ ہے کہ یہ زیور اگرچہ کہ اس کی ملکیت میں تو ہے، وہ اس کا اونر ہے، مگر اس کے قبضے میں نہیں ہے، اور جب تک وہ قرضہ واپس نہیں کرے گا یہ زیور اس کو واپس ملنے کا نہیں، لہذا جب تک وہ زیور گروی ہے اس کے اوپر زکات عائد نہیں ہوگی۔ ایک اور مثال لیجئے کہ ایک مکان کرائے پر لینے کے لیے جو رقم ایڈوانس کے طور پر مالک مکان کو دی جاتی ہے، اس کا مالک تو یہ کرائے پر مکان لینے والا ہے، مگر فی الحال اس کا قبضہ اس پر نہیں ہے۔ اس لیے اکثر علماء کے نزدیک ایڈوانس کی رقم پر زکات نہیں آئے گی، نہ گھر کے مالک پر آئے گی نہ کرایہ دار پر آئے گی، کیونکہ گھر کا مالک تو اس رقم کا مالک ہے ہی نہیں، اس لیے اس کے اوپر زکات آنے کا تو کوئی سوال نہیں، اور کرایہ دار پر زکات اس لیے نہیں آئے گی کہ وہ مالک تو ہے مگر وہ رقم اس کے قبضے میں فی الحال نہیں، اس لیے اکثر علماء کے نزدیک ایڈوانس پر دی گئی رقم کے اوپر زکات عائد نہیں ہوتی۔ لیکن یہاں پر ایک بات کی طرف توجہ دلاتا ہوں، وہ یہ کہ اس مسئلے میں موجودہ دور کے فقہا میں اختلاف پایا جاتا ہے کہ ایڈوانس کی رقم پر زکات ہے کہ نہیں ہے۔ اکثر تو وہی کہتے ہیں جو ابھی میں نے عرض کیا آپ کے سامنے، لیکن بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ اس رقم کی زکات کرایہ دار پر آئے گی جو اس کا مالک ہے۔ لہذا میں یہاں پر یہ عرض کروں کہ اگر کسی کو اللہ نے سہولت دی ہے تو وہ ایڈوانس کی رقم کی زکات بھی دے دے تو بہت اچھا ہوگا، بہتر ہوگا، اور اگر کسی کو سہولت نہیں ہے تو وہ جمہور کے قول پر عمل کرے اور زکات نہ دے تو اس کی گنجائش ہے۔ ایک تیسری مثال اسی سلسلے کی یہ ہے کہ پروویڈنٹ فنڈ پر زکات ہے کہ نہیں۔ پروویڈنٹ فنڈ جس کا شارٹ فارم ہے PF، اس کی صورت یہ ہوتی ہے کہ سرکاری اور غیر سرکاری اداروں اور کمپنیوں میں ملازمین یعنی امپلائیز، ان کی تنخواہ سے ایک حصہ کاٹ لیا جاتا ہے، اور بعد میں سرکار یہ کمپنی اس میں اپنی طرف سے کچھ رقم ملا کر ملازم کو دیتی ہے، اور بعض وقت اس میں مزید رقم انٹرسٹ کے نام سے بھی دی جاتی ہے۔ اس کے بارے میں سوال یہ ہے کہ کیا اس رقم پر زکات آئے گی جو وہاں پر محفوظ کر دی گئی ہے؟ اس کا جواب سننے سے پہلے ایک بات سمجھ لیں کہ PF دو قسم کا ہوتا ہے، ایک لازمی یعنی کمپلسری اور دوسرا اختیاری یعنی آپشنل۔ جو لازمی ہے، کمپلسری ہے اور ملازم کی تنخواہ سے گورنمنٹ یا کمپنی والے خود ہی کاٹ لیتے ہیں اور اس کے اکاؤنٹ میں جمع کرتے جاتے ہیں، اس کے اوپر گزشتہ زمانے کی زکات نہیں ہے، بلکہ جب یہ اپنے قبضے میں آ جائے تو 1 سال کے بعد اس پر زکات عائد ہوگی، جبکہ وہ رقم استعمال میں آئے بغیر جمع رکھے اور وہ نصاب کے برابر بھی ہو، جیسے کہ آپ کو معلوم ہے۔ اچھا، اب دوسری صورت PF کی یہ ہے کہ ملازم خود اپنی مرضی سے اپنی تنخواہ کا ایک حصہ کٹاتا ہے اور PF میں جمع کرتا ہے، یہ آپشنل ہے۔ اس رقم کا مسئلہ یہ ہے کہ اس کے اوپر ہر سال زکات آئے گی، اس لیے کہ اس نے اپنی تنخواہ میں سے یہ کاٹ کر وہاں جمع کیا ہے، تو یہ ایسا ہے جیسے کسی آدمی نے اپنی رقم کو بینک میں لے جا کے جمع کر دیا یا کسی کے پاس امانت رکھا، تو اس کے اوپر جیسے زکات عائد ہوتی ہے، آپشنل PF کے اوپر بھی زکات عائد ہوتی ہے۔ یہاں میں نے بہت اختصار کے ساتھ اس مسئلے پر گفتگو کی ہے، علماء نے بہت تفصیل کے ساتھ اس مسئلے پر لکھا ہے، اور میں نے بھی اس مسئلے پر اور اس قسم کے مسائل پر میرے رسالے احکام زکات کے اندر تفصیل سے لکھا ہے۔ جو حضرات
مزید تفصیل کے ساتھ سمجھنا چاہتے ہو، دلائل پر کچھ دیکھنا چاہتے ہو، تو ان کو چاہیے کہ اس قسم کا مواد جو علماء نے تیار کیا ہے اس کو دیکھیں۔ اب آئیے دیکھتے ہیں چوتھی شرط۔ زکوٰۃ واجب ہونے کی چوتھی شرط یہ ہے کہ مال نصاب ضرورت اصلیہ سے زائد ہو۔ اگر ضرورت اصلیہ سے زائد نہیں ہے تو اس کے اوپر بھی زکوٰۃ نہیں۔ یہاں آپ سمجھنا یہ ہے کہ حاجت اصلیہ کیا ہوتی ہے۔ حاجت اصلیہ کہتے ہیں انسان کی ان ضروریات کو جن کو زندگی گزارنے کے لیے لازم سمجھا جاتا ہے اور ان کے بغیر زندگی مشکل ہوتی ہے، جیسے کھانا ہے، پینا ہے، سردی اور گرمی کے مناسب کپڑے ہیں، مکان ہے، سواری ہے، دشمن سے مقابلے کا سامان ہے۔ اس قسم کی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ سب چیزیں انسان کی ضروریات میں داخل ہیں، اس لیے ان چیزوں کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے۔ ان چیزوں سے ہٹ کر جو چیزیں ہوتی ہیں اور ان کے اوپر زکوٰۃ عائد ہوتی ہے۔ مگر ان چیزوں کا معیار ہر دور میں بدلتا رہتا ہے۔ کسی دور میں رات میں چراغ سے کام لے لیتے تھے، لیکن اب بجلی کے بلب اور لائٹ ہوتے ہیں اور اس سے ہماری ضرورت پوری ہوتی ہے۔ پہلے زمانے میں گرمی کو دور کرنے کے لیے ہاتھ کے پنکھے کافی سمجھے جاتے تھے، لیکن اب بجلی کے پنکھے چلتے ہیں اور اے سی کی بھی حاجت پڑتی ہے۔ تو دیکھیے زمانہ بدل گیا، حالات بدل گئے، تو ضرورت کا معیار بھی بدل گیا۔ اسی علماء کہتے ہیں کہ ہر دور میں اس زمانے کے معیار کو سامنے رکھ کر ضرورت کا مفہوم اخذ کیا جائے گا، حاجت کا مفہوم اخذ کیا جائے گا۔ پہلے دور میں سواری کے لیے گدھا اور گھوڑا کافی تھا، لیکن اب موجودہ دور میں آج کل کی سواریاں کار ہے، بس ہے، ٹرین ہے، پھر ہوائی جہاز ہے، ان کی جگہ پر یہ چیزیں آ گئی۔ تو اب ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ پرانے زمانے میں جو چیزیں تھیں انہی کو سامنے رکھ کر معیار مقرر کیا جائے ضرورت کا، نہیں، موجودہ دور کو سامنے رکھ کر حاجت کا مفہوم اخذ کیا جائے گا اور اسی کے مطابق سمجھا جائے گا کہ حاجت میں کیا چیزیں آئیں گی اور کیا چیزیں نہیں آئیں گی، اور کتنی چیزیں آئیں گی اور کتنی چیزیں نہیں آئیں گی۔ اسی طرح ایک اور بات بھی یہاں سمجھنے کی ہے کہ بعض چیزیں بعض لوگوں کے لحاظ سے ضرورت میں داخل ہوتی ہیں، لیکن وہی چیزیں دوسروں کے لحاظ سے ضرورت میں داخل نہیں ہوتی، اس لیے اس کو بھی سامنے رکھا جاتا ہے۔ مثلا ایک عالم ہے تو اس کی ضروریات میں کتابیں داخل ہیں، اسی طرح کوئی ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے یا اور کوئی فنکار ہے، تو ایسے فنکار لوگوں کے پاس ان کے مناسب ان کے فن کی کتابوں کا ہونا ضروری ہوتا ہے، وہ ان کی حاجت ہے، ضرورت ہے۔ اگر وہ ان کے پاس نہ ہو تو ان کا کام نہیں چل سکتا۔ لیکن ایک عام آدمی کے لحاظ سے جو ان کتابوں کا مطالعہ کر کے کوئی فائدہ نہیں اٹھاتا یا وہ اس فن کا آدمی نہیں ہے، یہ کتابیں ضروریات میں اس کے لیے داخل نہیں۔ اس بات کو بھی سمجھنا ضروری ہوتا ہے۔ بہرحال سمجھنا یہ ہے کہ جو چیزیں اس وقت عام معاشرے میں انسانی حاجت کے دائرے میں سمجھی جاتی ہیں وہ حاجت اصلیہ ہے۔ اسی طرح بعض چیزیں بعض لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ اس کی حاجت اصلیہ میں داخل ہے، لہذا اس کے علاوہ جس کے پاس مال ہو اس پر زکوٰۃ آئے گی، اور جس کے پاس حاجت اصلیہ سے زائد نہیں ہے اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں آئے گی۔ لہذا ایک ڈاکٹر یا ایک عالم کے پاس لاکھوں روپے کی کتابیں ہوں تو ان پر زکوٰۃ عائد نہیں ہوگی، لیکن ایک جاہل کے پاس میں موجود ہو تو پھر وہ اس کی حاجت اصلیہ میں اس کو شمار نہیں کیا جائے۔ اب آتے ہیں پانچویں شرط کی طرف۔ پانچویں شرط یہ ہے کہ مال والے آدمی پر قرض نہ ہو۔ اگر آدمی مال والا تو ہے لیکن اسی کے ساتھ ساتھ اس کے اوپر قرض بھی چڑھا ہوا ہے، تو اس میں ذرا سا غور کرنا پڑے گا کہ زکوٰۃ کس صورت میں آتی ہے اور کس صورت میں نہیں۔ علماء لکھتے ہیں
کہ اگر کسی کے پاس مال ہے اور اس کے اوپر قرض بھی ہے تو قرض اور موجودہ مال یا تو دونوں برابر ہوں گے یا قرض موجودہ مال سے زیادہ ہوگا یا قرض موجودہ مال سے کم ہوگا. 3 شکلیں ہوگی. اگر موجودہ مال اور اس کا قرضہ دونوں برابر ہے یا قرض زیادہ ہے موجودہ مال کم ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں آئے گی. اور اگر مال قرضے سے زیادہ ہے تو جتنا قرض ہے اس کو چھوڑ کر باقی مال کے اوپر زکوٰۃ عائد ہوگی. اس کو مثال سے سمجھنا پڑے گا. مثال دیتا ہوں. زید کے پاس 1 لاکھ روپے ہے. ظاہر بات ہے 1 لاکھ روپے تو نصاب کے برابر ہو گئے اور اسی کے ساتھ ساتھ اس کے اوپر 1 لاکھ روپے ہی کا قرضہ بھی چڑھا ہوا ہے تو اس پر 1 لاکھ کی زکوٰۃ نہیں آئے گی بلکہ اس کو چاہیے کہ جس کا قرضہ ہے پہلے اس کو ادا کرے اور اپنے اوپر سے قرضے کو چکائے. اسی طرح اگر زید کے پاس 1 لاکھ روپے ہے اور قرضہ 2 لاکھ روپے کا ہے یعنی موجودہ مال سے زیادہ اس کا قرضہ ہے تو بھی اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں آئے گی. اچھا اور اگر زید کے پاس 1 لاکھ روپے ہے مگر قرضہ صرف 50,000 کا ہے یا 25,000 کا ہے تو 50 یا 25,000 چھوڑ کر باقی کے اوپر زکوٰۃ عائد ہو جائے گی. یہ ہے سمجھنے کی بات جس کو مثال کے ساتھ میں نے واضح کیا ہے. مگر یہاں پر ایک بات بہت اہم ہے سمجھنے کی کہ قرضدار پر مال ہونے کے باوجود اللہ نے زکوٰۃ کیوں فرض نہیں کی. بعض لوگ اس کو سمجھتے نہیں اور ایک اور غلط حرکت کر بیٹھتے. بھائیوں بات یہ ہے کہ قرضدار کو اس کے موجودہ مال میں زکوٰۃ معاف کرنے کا مقصد اللہ تعالیٰ کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ وہ بندہ اپنا قرضہ چکائے اور جس کا قرضہ ہے اس کو وہ قرضہ لے جا کر دے دے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنا حق معاف کر دیا اور زکوٰۃ کو معاف کر کے یہ کہا کہ بندے کا حق ادا کرو تاکہ بندے کا حق ادا ہو جائے. مگر بعض لوگ جب یہ مسئلہ سنتے ہیں کہ قرضدار پر زکوٰۃ نہیں تو ان کو بڑا اچھا موقع مل جاتا ہے. ایک طرف وہ زکوٰۃ بھی نہیں دیتے اور پھر اس رقم کو جو موجود ہے زکوٰۃ میں قرضے میں ادا کرنے کے بجائے اپنے ذاتی استعمال میں خرچ کر لیتے ہیں اور قرضہ ادا نہیں کرتے اور ٹال مٹول کرتے رہتے ہیں. یہ کس قدر بڑی غلطی ہے سوچنا چاہیے. جن کو اللہ نے مال دیا ہو اور اس کے ساتھ ان کے اوپر قرضہ ہو تو سب سے زیادہ ان کی ضرورت یہ ہے کہ وہ قرضے کو ادا کرنے کی کوشش کرے. اسی لیے اللہ نے ان کے اوپر سے زکوٰۃ کو معاف کر دیا. اس کے بعد ایک اہم نیا مسئلہ اس سلسلے میں سمجھنا ہے وہ یہ کہ سرکار کی جانب سے بعض اسکیموں کے تحت لوگوں کو لاکھوں اور کروڑوں کی رقم بڑی بڑی مدت کے لیے دی جاتی ہے. مثلا 30 سال کے لیے 40 سال کے لیے قرضہ دیا جا رہا ہے اور ان لوگوں سے ایک دم ادا کرنے کا مطالبہ بھی نہیں بلکہ ماہانہ یا سالانہ قسط کے طور پر مقررہ رقم ان کو ادا کرنی پڑتی ہے. اب سوال یہ ہے کہ ایک شخص بڑا سرمایہ دار ہے کروڑ پتی ہے ارب پتی ہے مگر پھر بھی وہ مقروض ہے قرضدار ہے کیونکہ اس نے تجارتی اغراض کے لیے کوئی فیکٹری لگانے کے لیے کوئی پلانٹ لگانے کے لیے سرکار سے کروڑوں کا قرضہ لیا ہوا ہے. اس کے پاس خود کی فیکٹریاں موجود ہیں کروڑہ روپے کا مال موجود ہے لیکن ساتھ کروڑہ روپے کا قرضہ بھی اس کے اوپر ہے. تو اب سوال یہ ہے کہ اس کے اوپر زکوٰۃ آئے گی کہ نہیں آئے گی. اگر ہم کہیں کہ قرض ہونے کی وجہ سے اس پر زکوٰۃ نہیں تو بہت ہی عجیب لگتا ہے. ایک معمولی آدمی معمولی کمائی کرنے والا لیکن اس کے اوپر قرضہ نہیں ہے وہ
معمولی زندگی گزار رہا ہے، معمولی مکان میں رہتا ہے، معمولی کھانا کھاتا ہے، لیکن اسی میں سے کچھ پونجی جمع کر کے رکھا ہوا ہے، اس کے اوپر قرضہ نہیں، تو ہم کہتے ہیں کہ اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوگی۔ لیکن یہ آدمی کروڑ پتی ہے، ارب پتی ہے، بنگلوں پر بنگلے ہیں، فرنیچر پر فرنیچر ہے، کاروں پر کاریں ہیں، اور معلوم نہیں زیب و زینت کی اور سہولت کی، عیش و عشرت کی کیا کیا چیزیں اس کے پاس جمع ہیں، لیکن اسی کے ساتھ اس نے اپنے مال کو بڑھانے کے لیے ایک فیکٹری کی 2 فیکٹریاں بنانے کے لیے، ایک پلانٹ کی 2 پلانٹ بنانے کے لیے کروڑ روپے کا قرضہ لے رکھا ہے، تو اب یہ آدمی بظاہر قرض والا ہے۔ اور اس کی وجہ سے اگر ہم کہتے ہیں کہ زکوٰۃ اس پر نہیں تو بہت عجیب لگتا ہے۔ اس مسئلے کی پیچیدگی کو دیکھتے ہوئے موجودہ دور میں حضرات علماء نے، فقہاء نے اس کے اوپر بحث کی، سیمیناروں میں اس کے اوپر گفتگو کی گئی، اور جو اس سلسلے میں آج کل علماء فتویٰ دیتے ہیں اور بتاتے ہیں وہ یہ ہے کہ ایسے قرضوں میں جن کی ادائیگی کا فوری مطالبہ نہیں ہے بلکہ ان کو قسط وار ادا کرنا ہے، جیسے کہ ابھی میں نے عرض کیا آپ کے سامنے، تو ان میں سے ہر سال کی قسط کو چھوڑ کر باقی مال پر زکوٰۃ عائد ہوگی۔ ان میں سے ہر سال کی قسط کو چھوڑ کر باقی مال پر زکوٰۃ عائد ہوگی۔ اس کو ایک مثال سے سمجھ لیجئے۔ مثلا ایک سرمایہ دار نے سرکار سے 1 کروڑ کا قرضہ لیا ہے اور اسے سال میں سے صرف 1 لاکھ ادا کرنے، تو اس کے اوپر اس سال زکوٰۃ نکالتے وقت صرف وہ 1 لاکھ کو چھوڑ کر باقی کو زکوٰۃ کے اندر محسوب کرے گا، یعنی باقی کی زکوٰۃ ادا کرے گا، اس سے کہ اسے اس سال تو صرف 1 لاکھ ادا کرنے ہیں۔ اب وہ کروڑہ روپے ادا کرنے میں کافی لمبی مدت لگے گی، لیکن اس سال صرف اس کو 1 لاکھ روپے ادا کرنے ہیں، تو اس لیے اس کے مال میں سے 1 لاکھ کو چھوڑ کر باقی مال کی وہ زکوٰۃ ادا کرے گا۔ اس کے بعد زکوٰۃ کے واجب ہونے کی 6ٹھی شرط وہ یہ ہے کہ مال نصاب پر 1 سال گزر جائے۔ جب نصاب کے مال پر 1 سال گزر جائے گا تو اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی، اور 1 سال سے پہلے اس کے اوپر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ مثلا کسی کے پاس مال آنے کے بعد ابھی 5 مہینے ہوئے ہیں، 8 مہینے ہوئے ہیں یا 10 مہینے ہوئے ہیں، تو اس کے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی، بلکہ اس وقت ہوگی جب پورا سال اس کے اوپر گزر جائے، یعنی 12 مہینے گزر جائے۔ اور یہاں یاد رکھنا چاہیے کہ سال سے مراد قمری سال ہے، یعنی چاند کے حساب سے سال گزرے، یہاں مراد شمسی سال نہیں ہے۔ جب مال پر 1 سال قمری گزر جائے گا تو اس کے اوپر زکوٰۃ عائد ہو جائے گی۔ مثلا کسی کا سال شروع ہوا رجب کی 1 تاریخ کو، تو جب دوبارہ رجب کی 1 تاریخ ہوگی اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہو جائے گی۔ اگرچہ کہ انگریزی کیلنڈر کے حساب سے ابھی سال اس کا پورا نہ ہوا ہو، لیکن اسلامی کیلنڈر کے لحاظ سے اس کا سال پورا ہو گیا۔ اس کے بعد یہاں ایک اور بات سمجھنا ہے کہ 1 سال گزرنے کی جو شرط بیان کی گئی ہے یہ اس نصاب کے برابر مال کے لیے شرط ہے جو آدمی کی ملکیت میں پہلی دفعہ آیا ہو۔ مثلا ایک شخص تھا، اس کے پاس نصاب کے برابر مال نہیں تھا، اس سے اس کے اوپر زکوٰۃ بھی نہیں تھی، پھر کمائی سے یا کسی اور ذریعے سے اس کے پاس اتنا مال جمع ہو گیا جس پر زکوٰۃ آتی ہے، تو اب اس مال پر 1 سال گزرنے کے بعد زکوٰۃ واجب ہوگی۔ لیکن مالک نصاب ہو جانے کے بعد جو مال درمیان میں اس کو ملتا رہا، جیسے کبھی درمیان میں 50,000 آ گئے، 1 لاکھ آ گئے، 25,000 20,000 آ گئے،
تو اس میں سے ہر بعد میں آنے والے مال کے اوپر سال کا گزرنا شرط نہیں ہے، بلکہ جب اپنے پہلے مال کی زکات دے گا تو اسی وقت اس کی بھی زکات اس کو دینا ہوگا۔ یہ جو بیچ میں 25,000 آ گئے، 1 لاکھ آ گئے، 2 لاکھ آ گئے، ان میں سے ہر ایک کے اوپر سال کا گزرنا شرط نہیں ہے۔ یہ درمیان میں ملنے والے مال کو فقہا کی زبان میں مال مستفاد کہتے ہیں، اور مال مستفاد کی کئی شکلیں ہیں۔ ان میں سے ایک شکل یہاں جو زیر بحث ہے کہ اگر ایک ہی طرح کا مال درمیان میں ملا، جیسے سونا تھا سونا ملا، چاندی، اسی طرح روپیہ پیسہ، یہ سب ایک ہی جنس کی چیزیں، اسی قسم کا مال درمیان میں آتا گیا تو ان میں سے ہر ایک کے اوپر سال کا گزرنا شرط نہیں ہے۔ یہ چند اہم مسائل تھے، باقی اور بھی اس سلسلے کی تفصیلات ہیں جو پھر انشاءاللہ کل عرض کی جائیں گی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔